حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، امت مسلمہ کے ارباب فکر و دانش، رہنما، صلحاء اور سیاسی قائدین حضرات، دعا فرمائیے کہ اس روحانی مجلس میں اللہ کے کسی خاص محبوب بندے کی توجہ مجھے نصیب ہو جائے اور اللہ کے نیک بندے کی جوتیوں کے صدقے کچھ دین کی اور کام کی باتیں اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ جس شام غم سے گزر رہے ہیں اپنے عزیز وطن ہندوستان میں، یہ کہتے ہوئے ہمیں مسرت تو ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ وطن ہندوستان دیا جس کی ٹھنڈی ہواؤں نے اللہ کے محبوب کو سکون دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے مجھ سے پیشرو حضرات علماء نے علامہ اقبال کو مختلف جہتوں سے خراج تحسین پیش کی۔ اشعار پڑھنے کے لیے بڑی صلاحیت اور بڑی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے اور میں دونوں ہی سے خالی ہوں، اسی لیے عموماً آپ دیکھے ہوں گے کہ میں اشعار پڑھنے سے ڈرتا بہت ہوں۔ یعنی کسی کو کسی سے خوف ہوتا ہوگا، مجھے اشعار پڑھنے سے بڑا خوف ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدھ گرام کہیں اوپر نیچے ہو جائے، لوگ کہیں گے کتنا بڑا جاہل انسان ہے۔ تو میں اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا ہے، شاید اسی انداز سے کچھ کمی بیشی ہو تو معاف کر دیجیے گا، کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بس اللہ کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جوتیوں کے دھول کے صدقے آج ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وطن ہندوستان میں ہے۔ تو ہم فخریہ طور پر اعلانیہ کہتے ہیں، ہندوستان زندہ باد۔ اگر آپ کو بھی اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے اور آواز میں دم ہے اور اوریجنل انڈین یہاں پہ موجود ہیں، اگر کسی اور کنٹری کے ہے تو چپ رہیں، کیونکہ ہم کسی پر اپنی فکروں کو تھوپا نہیں کرتے۔ تو جو بھارتی ہیں وہ میرے ساتھ کہیں، ہندوستان زندہ باد۔ چلیے فرشتوں نے بھی نوٹ کر لیا کون کون انڈین ہے یہاں پہ۔ عزیزان ملت، اصل میں جب ہوائیں تیز چلتی ہیں نا تو سڑک کے تنکے بھی سر کے اوپر اٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہواؤں کی وجہ سے کچڑے اگر اوپر اڑنے لگے تو دل چھوٹا مت کرنا، وضو بنا کر تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ جاؤ، ہوائیں رکیں گی تو یہ کچڑے تمہارے پاؤں کے نیچے آ جائیں گے۔ کچڑے تو کچڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ملک عظیم ہے، عظیم تھا اور عظیم رہے گا انشاءاللہ۔ کسی نے کہا ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے آدمی، آپ تو میرے لب و لہجے کو جانتے ہیں، میں اگر دامت برکاتہم کہوں تو اسے سمجھ لیجیے گا کتنے بڑے آدمی ہوں گے، اور اگر رحمت اللہ علیہ کہہ دوں تو سمجھ جائے وہ نکل چکے ہیں۔ ہمارے ملک کے ایک عظیم سیوک صاحب نے فرمایا، جو زبردستی آج کل ہمارے ماموں بنے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ مانوتا کا ایک رشتہ ہوتا ہے اور وہ رہنا بھی چاہیے۔ ہم تو بھارت واسی ہیں، آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، بچپن سے کسی کو چچا کہا ہے، کسی کو کاکا کہا ہے، کسی کو ماموں کہا ہے، سب کو خون کے رشتے کی بنیاد پر تھوڑی نہ کہا ہے۔ جو پڑوسی ہے وہ چچا ہے، چاہے ہندو رہے چاہے مسلمان رہے، بولو کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ ہمیں پڑھانے والے اسکولوں میں ہمارے استاد مسلمان بھی تھے، ہمارے استاد ہندو بھائی بھی تھے۔ اس دیش کے، ہمارے ملک کے ڈیفنس منسٹر
اور ہمارے ملک کے وزیر دفاع رکشا منتری آدرنیہ شری راج ناتھ سنگھ صاحب کے جو اصل گرو رہے ہیں وہ اتر پردیش کے مولانا صاحب رہے ہیں. ایک مولوی صاحب نے ان کو پڑھایا لکھایا. تو یہ تو بہتی گنگا ہے جہاں ہر پیاسا پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے. کچھ نفرتیوں کو ہندی میں گنگا نظر آتا ہے تو اردو میں ندی نظر آتی ہے. مگر ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جس کے منہ میں گنگا ہو اور دل میں دنگا ہو. ہم ایک طرفہ ہو کر چلتے ہیں. میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں کہ اگر سورج نکل آیا تو دنیا اندھیری نہیں رہ سکتی ہے. علماء جب تک زندہ ہے بھارت کبھی بے آبرو نہیں ہو سکتا. بھارت کبھی بے آبرو نہیں ہو سکتا. ہر دور میں ہمارے مدرسوں نے ایسے ایسے علماء کو پیدا کیا ہے. آج کل تھوڑا پروڈکشن کم ہو گیا ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں. وہ کیوں ہوا ہے وہ فکر آپ کو کرنی ہے کہ آج ہمارے ہاں حجت الاسلام کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں. آج ہمارے حضرت باندھوی جیسی تڑپنے والی روح اور رونے والی آنکھیں تیار کیوں نہیں ہو رہی ہے. آج ہمارے یہاں مولانا علی میاں جیسا دماغ کیوں نہیں آ رہا ہے. یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ کارخانے تو موجود ہیں، پروڈکشن بند کیوں ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے صلاحیتیں بھی دور ہو رہی ہیں اور صالحیت بھی دور ہو رہی ہے. یہ تو میں نے لطیف اشارے کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں فکر کا ایک مسواک تھما دیا. جب موقع ملے تھوڑا کر لیجئے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر لیجئے گا. دیکھیے یاد رکھیے گا، ہیرے اس وقت تک جاذب نظر نہیں ہوتے جب تک کہ اس کو سلیقے سے تراشا نہ جائے. ہر عالم نہیں بلکہ ہر انسان قابل احترام ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ہر انسان آدم کا اولاد. اچھا انسان میں مسلمان ہے یا ساری سنسار ہے؟ بتائیے بھائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اس میں ابو طالب رحمانی بھی آتے ہیں، گوتم اڈانی بھی آتے ہیں، مکیش امبانی بھی آتے ہیں. بولو آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بس فرق اتنا ہے کہ اللہ نے امبانی اڈانی کو دے دیا ہے، دعا کرو اب رحمانی کو بھی مل جائے. مگر ہندوستان میں اتنے رحمانی تیار ہو گئے کہ بٹا تو کس کو کتنا ملے گا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آج کل ہر علاقے میں دو چار نمونے مل جا رہے ہیں مجھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو جتنا میں قابل احترام ہوں اتنا ہی ہمارا ہندو بھائی بھی قابل احترام ہے. جتنا ایک عالم مسلمانوں کا عالم قابل احترام ہے، ویسے تو انسان ایک پنڈت جی بھی قابل احترام ہے. یہی وہ تھاٹ، یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جو بھارت میں نفرتیوں سے ہمیں الگ کرتا ہے. یہی وہ اجالا اور روشنی ہے جو اندھیروں سے ہمیں دور کرتا ہے. یہی وہ فکر ہے جو فکر تمہیں اس ملک میں ممتاز گلاب کا گلدستہ بناتا ہے. اگر دوسروں کی طرح ہم بھی سوچنے لگے تو اس دیش کا بھلا کون کرے گا؟ اگر دوسروں کی طرح ہم بھی سوچنے لگے تو بھوکوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ اگر اسی طرح نفرتیوں کی طرح بدلہ لینے کے لیے ہم بھی اگر نفرت میں آ گئے تو بھولے بھٹکے مسافروں کو راہ کون دکھلائے گا؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے علماء، یاد رکھنا ہم چراغ ہیں، ٹمٹماتے ہوئے صحیح مگر اندھیرے کو خوف ہمیں سے ہے. اندھیرے کو خوف ہمیں سے ہے. چراغ کی مدھم روشنی بھی اندھیرے کی دشمن ہوا کرتی ہے. چراغ کی معمولی روشنی بھی اندھیرے کے لیے قاتل ہوا کرتی ہے. اس لیے اندھیرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ دیا مٹی کا ہے یا سونے کا. اندھیرے کو تو دشمنی روشنی سے ہے. علماء آپ روشنی ہیں، آپ وارث سراجم منیرہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ دیا ہے تو اس دیے سے جلنے والا یہ بھی دیا ہے. مبارک ہو، سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو. اے سراجم منیرہ کے وارثین، دنیا اندھیرے میں ٹھوکر کھا رہی ہے، آپ کب توجہ فرمائیے گا؟ دنیا آپ کو پکار رہی ہے. مصلی امامت 2 رکعت نماز کے نام نہیں ہے بلکہ سود خوروں کو سود سے توبہ کروا کر حلال کی طرف لانے کا نام ہے.
2 رکعت نماز، مصلی کے امام، آپ کی عظمت بڑی ہے، آپ کا مقام بڑا ہے، اور آپ کی نسبت براہ راست مدینے کے اس مصلی سے ہے جہاں سے 1500 سال قبل اللہ کا آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ پھر اس مصلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی، ابوبکر کے بعد عمر نے امامت فرمائی۔ سلسلہ چل رہا ہے احمد نگر کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بھی جو امام مصلی پہ کھڑا ہے، زمانے کو کہہ دو یہ امام مسجد چھوٹی ہے مگر نسبت تو محمد رسول اللہ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی منزل بلند ہے، آپ کا مقام بلند ہے۔ دنیاوی ضرورت کی وجہ سے ہم تنخواہوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ دنیاوی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہہ دے بھائی مجھے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آج کل بہت سارے لٹو شاہ بابا آ گئے ہیں نا مارکیٹ میں، آج کل تو پیروں کا مافیا چل رہا ہے، ایسے ایسے پیر مارکیٹ میں لانچ ہو گئے، چائنیز پیر جو ایک بار کے بعد دوبارہ قابل استعمال بھی نہیں ہے۔ میں اللہ کے ولیوں کی جھوٹیوں کے دھول کا دیوانہ ہوں مگر جعلی پیر کا تو ٹیٹوا پکڑ لیتا ہوں۔ مجھے جو لوگ پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ میری انہی باتوں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، اور جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی انہی باتوں کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے مریض چاہے تو اپنا طبیب بدل لے، طبیب اپنا نسخہ نہیں بدلنے والا۔ ایسے ایسے پیر مارکیٹ میں لانچ ہو گئے کہ صبح میں ٹیلی فون پر بیعت ہو جائیے تو شام میں واٹس ایپ پہ خلافت آ جاتی ہے، آن لائن نذرانہ پیمنٹ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کیا ہونے والا ہے اس ملک؟ ہماری روحانیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جس نے ایک رات کی تربیت نہیں پائی ہے اور وہ وقت کا خلیفہ ہے۔ میں جانتا ہوں جس کے سینکڑوں مرید ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں عزیزان ملت۔ اس کے خلاف لڑائی کون لڑے گا؟ روحانی مافیا کے خلاف لڑائی بھی آپ کو لڑنی ہے، مذہبی تاجروں کو بھی بے نقاب آپ ہی کو کرنا ہے، امت کے لوٹنے والوں کے سامنے بھی آپ کو کھڑا ہونا ہے، مگر ضرورتوں سے انکار نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے گا ضرورتیں اللہ ہر ایک کی پوری کرتا ہے، ضرورتیں تو اللہ فقیروں کی بھی پوری کرتا ہے، لیکن اگر کوئی خواہشات کا غلام ہو تو اس سے کہہ دو کہ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے نہ بابا نہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لٹو شاہ بابا بول رہے ہیں نا گنبا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا 2 مطلب ہے، یا تو پاگل ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ زیادہ چانسز ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا خیال آپ کا؟ آپ میں سے کوئی ایک آدمی بتا دے جس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بتا دیں تاکہ میں ان کے کرشمہ سازی شخصیات سے لپٹ کر اپنے لیے کچھ فیاضی مانگوں۔ کوئی بتائے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کوئی بول کر لیتا ہے، کوئی بے وقوف بنا کر لیتا ہے۔ فرق اتنا ہے کوئی حق مانگتا ہے اور کوئی آن لائن دعاؤں میں رو دھو کے لوگوں سے لے لیتا ہے۔ یہ الگ الگ طریقے۔ آپ لہذا تنخواہوں کے راستے سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ آپ کا حق ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اس امت میں کوئی عالم نہیں گزرا ہے، اس امت میں آپ سے بہتر کوئی نہیں گزرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفۃ المسلمین بنے تو بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر جیسی بے نیازی اس امت میں کون لا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کون لا سکتا ہو؟ اور لانا بھی نہیں چاہیے ورنہ حالت خراب ہو جائے گی۔ دوسرے دن معلوم ہے کہ ہاسپٹل کے بل کے پیسے نہیں ہیں۔ لہذا تنخواہ ایک سسٹم کی چیز ہے۔ آپ تنخواہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے تقوی کو خرید رہے ہیں، کسی کے فتویٰ کو خرید رہے ہیں، کسی کی نماز اور روحانیت کو خرید رہے ہیں، بالکل نہیں۔ اور ہمارے ائمہ اور امام حضرات 5 وقت کے نہیں 24 گھنٹے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
اگر 5 وقت نمازوں کو دیکھ لیجئے تو 8 گھنٹے کو اگر ملٹیپلائی کر لیجئے تو ایک امام صاحب 3 راؤنڈ کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ مدرسوں میں جو مدرسین حضرات ہیں ان کے لیے دعا کرو یا محترم حضرات کے لیے دعا کرو؟ دیکھو میں گھر کا آدمی ہوں، بیدی نہ کھلواؤ، میں گھر کا آدمی ہوں، میں چھوڑتا اوڑتا کسی کو نہیں۔ ایک آدھ دیوانہ آپ کے بیچ میں میرے جیسا ہونا چاہیے جو آپ کی گالی سن کر بھی سچ بات بولتا چلے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے اوپر ہو گیا ہوں، اب جتنا بولنا ہے بولنے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب میں سیمنٹڈ ہو چکا ہوں ماشاءاللہ۔ تنخواہ کا معیار اس مہنگائی میں ایک متعین ہونی ہی چاہیے۔ یہ جو بے وزنی ہے کہ ہمارے درمیان ایک صاحب چندوں کے پیسوں سے کروڑوں کی گاڑی میں چل رہے ہیں اور انہی کے مدرسے کے مدرس کو اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ہے؟ لہذا آل انڈیا علماء بورڈ، گرچہ کہ مجھے پہلے کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، اللہ جزائے خیر دے بھائی انصار صاحب کو، مفتی ظہیر عباس صاحب کو، ان لوگوں نے مجھے سمجھایا بچوں کی طرح۔ آل انڈیا علماء بورڈ کا یہ مقصد، اور میں اس مقصد کے ساتھ ہوں انشاءاللہ، وہ یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس ریسورسز اور ریونیو کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کو آرگنائز کرنے کی کمی ہے۔ آرگنائز کرنے کی کمی، دیکھیں چندے کا پیسہ بہت آتا ہے ہمارے پاس، یہ میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں، ہمارے تقسیم میں یہ بٹوارا نہیں ہے، لہذا وقت کی تو لڑائیاں چل رہی ہیں آپ جانتے ہی ہیں، اور میں اپنے بزرگوں کے پیچھے پیچھے میں بھی دوڑ رہا ہوں، آپ بھی دعا کر دیجئے، کام کرنے والے لوگ آہستہ آہستہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بلکہ سچ بتاؤں آپ کو، اصل میں راتوں میں اٹھ کر رونے والوں کی کمی ہو گئی ہمارے یہاں، بہت کمی ہو گئی۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، اللہ سے دعا کیجئے گا تو مجھ پر بھی احسان کیجئے گا، اپنی دعاؤں سے ہمیں بھی نوازیے گا، یہ میری درخواست ہے آپ سے۔ اب آج سے میں ایک کوشش کو انشاءاللہ اپنے ساتھ لے رہا ہوں، وہ یہ کہ پورے ہندوستان میں ہمارے امام صاحب کی تنخواہ، چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، ضرورتیں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ جو بڑی مسجد کے امام صاحب ہیں وہ سونے کا نوالا کھاتے ہیں اور جو چھوٹی مسجد کے امام صاحب ہیں بیچارے روٹی کھاتے ہیں، ایسا